الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سخی تھے اور یہ فرمایا کرتے اپنے امتیوں کو کہ تم بھی ہر معاملے میں سخاوت کرو، کیونکہ جو سخاوت کرتا ہے سخی ہوتا ہے اس کے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گھر میں تلاوت کرتے ہیں، نعت شریف کی محفل سجاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صلاۃ و سلام وغیرہ پڑھتے ہیں اور گھر میں محفلیں سجاتے ہیں، ان کا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ میری پچھلے دنوں میں ایک بہن نے ای میل کی اور انہوں نے کچھ یوں عرض کیا، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے، دن بدن خراب ہوتے ہی چلے گئے، میں جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی بالکل بستر پر آ گئی، میرے شوہر اچانک چلتے پھرتے بیمار ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے بچے آئے دن بیمار رہتے، کوئی نہ کوئی پرابلم کوئی نہ کوئی بیماری بنتی ہی جا رہی تھی، کبھی کوئی سانس کا مسئلہ، میری اولاد جوان ہو رہی تھی لیکن روزگار کی طرف ان کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ایک بیٹے کو تو کافی مشکلوں سے نوکری پر لگوا دیا، لیکن اس سے چھوٹا بیٹا بھی جوان تھا، اس کے بعد اسے کئی جگہ پر اس نے انٹرویو دیے، امتحانات دیے، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ تو ایک دن ایسا ہوا، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری چارپائی لکڑی کی چارپائی تھی اور اس چارپائی کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیل ٹھکے ہیں، بہت سے کیل۔ ہم نے جب دیکھا تو وہ مجھ سے اس طرح سے عرض کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیل کیوں ٹھکے ہیں۔ ہم نے روحانی وظائف چینل نے استخارہ کیا اور استخارے میں یہ آیا کہ انہیں آسیب کی شکایت ہے اور بندش کروا دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ پریشانی ان پر ایسی آ جائے کہ ان کی زندگیاں ختم ہوتی چلی جائیں، اسے کالا جادو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب حسد کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی اولاد زیادہ ہے، کہیں پر بیٹے زیادہ ہیں، کسی کی زمین زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر حسد کر کے ہم کالا علم وغیرہ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نہایت ہی افسوس کی بات ہے، زندگی تو چند گھڑیوں کی ہے، اگر ہم ایسے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے تو ہماری تو زندگیاں ہی برباد ہو جائیں گی۔ پہلے تو نیکیوں کی طرف ہم آتے ہی نہیں، لیکن اگر نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو ایسے کاموں کی طرف اگر ہم لگ جائیں گے تو پھر ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ، ہماری زندگیاں تو بیکار ہو گئیں، ہمارے اعمال تو برباد ہو گئے، ہماری نیکیاں کسی کام کی نہ رہیں، ہماری نمازیں برباد ہو گئیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے ایسے کاموں میں کبھی ملوث نہ ہوں۔ اب ان بہن کو ہم نے ایک وظیفہ عرض کیا، وہ وظیفہ آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ وہ وظیفہ بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے۔
تو انہیں یہ میں نے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ جو کہ پہلے پارے میں موجود ہے، سورہ بقرہ روزانہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ سورہ بقرہ چونکہ بہت بڑی سورت ہے، لیکن سورہ بقرہ کو لگاتار تلاوت کرنا ہے، اور صرف 7 دن اپنے گھر میں تلاوت کرنے کے بعد بے شک 3 سے 4 افراد مل کے تلاوت کر لیں، اور رات کے وقت ایسا کرنا ہے کہ سورہ کوثر اور آخری چاروں قل، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس، یہ چاروں قل جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، تو ان کو پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، اور سورہ بقرہ کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں۔ پڑھنے کے بعد پانی پر چھڑک کے اسے اپنے گھر کی چھت پر گرا دیں، انشاءاللہ عز و جل چند ہی معاملہ دور ہو جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو اس بہن نے ایسا ہی کیا۔ اب کچھ دنوں پہلے ان بہن کی ای میل موصول ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے کرم سے آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر ہم نے عمل کیا ہے تو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اب آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سب معاملات ہو رہے ہیں تو آپ بھی یہی عمل کریں۔ آج روحانی وظائف چینل 17 رمضان المبارک کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں چاول تو موجود ہی ہوں گے، آپ نے صرف 4 صاف ستھرے چاول کے دانے لینے ہیں۔ ایک چھوٹی سی آپ نے تھیلی میں الگ الگ ایک چاول کا دانہ آپ نے اس میں لپیٹ لینا ہے۔ اب آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر کہیں بھی دبا دیں، مٹی ہے تو اس میں دبا دیں، دیوار میں دبا دیں، اگر وہ بھی نہیں تو کیل کے ساتھ لٹکا دیں۔ صرف رمضان کے مہینے تک آپ وہ لٹکا رہنے دیں، اللہ پاک آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات کرے گا۔ اب ان 4 چاولوں کے دانوں پر سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 100 بار یا رزاق پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو 300 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ رحمتیں اور برکتیں دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر رزق کی تمام تنگیوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا، آپ کے تمام مصائب کو حل کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کیسے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو گئیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کو تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ اس ناگہانی آفت جو کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے باہر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ پاک سے خصوصاً دعا ہے میرے مولا ماہ رمضان کے صدقے میں، اے میرے مالک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کے صدقے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ بیماری، یہ وائرس ہم سے دور کر دے۔ تمام مسلمان ماؤں بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔